السلام علیکم، نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ سے کشمیر الیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں۔ اور الیکشن تو 25 جولائی کو ہیں، لیکن اس سے پہلے جو الیکشن مہم ہے وہ زوروں پہ ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے وزراء وہاں پہ موجود ہیں، دوسری طرف نواز لیگی لیڈر مریم نواز شریف موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی اس سے پہلے وہاں جا چکے ہیں اور جلسوں سے خطاب کر چکے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو جلسوں میں زبان یا گفتگو ہو رہی ہے یا الزامات کی جو بارش ہو رہی ہے، اس کی ایک خاص مطلب جو ہے صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ مریم نواز جو ہے وہ آزاد کشمیر میں موجود ہیں اور انہوں نے وہاں سٹے کا فیصلہ کیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ خطاب کے بعد امریکہ چلے گئے ہیں، اور امریکہ میں ان کی کیا مصروفیات ہیں اس پہ بھی کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن الیکشن کے حوالے سے زرداری صاحب کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں وہی ہوگا جو کہ ہوتا آیا ہے، مطلب وفاق ہی جیتے گا، مطلب تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ اس لیے وہ کوئی زیادہ پر امید جو ہے اس بات سے نہیں لگ رہے تھے۔ مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے جو مکھی لڑائی لڑنے کا فیصلہ یوں کیا ہے کہ ایک طرف ان کی جو لیڈرشپ ہے، نواز لیگی لیڈرشپ ہے، وہ اس بات میں مصروف ہے کہ حکومت کو انگیج کیا جائے، حکومت پہ یہ برڈن بڑھایا جائے کہ وہ الیکشن کو مینج کر رہے ہیں، الیکشن کو ریگڈ کر رہے ہیں اور الزامات لگا رہے ہیں، اور اپنا مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا کمپیریزن کر رہے ہیں۔ جیسے کل خرم دستگیر جو ہے وہ اسمبلی میں یہ بات کر رہے تھے، اور ادھر سے شیخ رشید صاحب بھی درمیان میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پارٹیاں ہاری ہوئی ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں، مطلب انہوں نے بھی ایک میسیج دیا۔ تو اب اگر ہم ماضی میں جائیں تو کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ 8 سے 13 تک پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی، تو گلگت بلتستان بھی انہوں نے الیکشن جیتا، پھر مسلم آزاد کشمیر کا بھی انہوں نے حکومت بنائی، الیکشن جیتا، زہر وفاق میں ان کی حکومت تھی یہ کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری سائڈ پہ مسلم لیگ نواز آئی، نواز شریف صاحب آئے، تو انہوں نے ایک اپنا جو ایجنڈا لے کے آئے اور ان کی وفاق میں حکومت تھی، تو پھر ایسے ہوا کہ وہی ہوا جو پیپلز پارٹی نے کیا تھا، گلگت بلتستان میں بھی وہی فاتح ٹھہرے اور آزاد کشمیر کا الیکشن بھی انہوں نے جیتا۔ اب جو ہے تحریک انصاف ہے، تو تحریک انصاف کے حوالے سے اس لیے زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ وفاق میں موجود ہے، مطلب وفاق میں جو ہوگا وہ الیکشن جیت جائے گا۔ اب یہ نہیں پتہ کہ کشمیری جو ہیں ہمارے دوست بھائی، وہ اس صورتحال میں اپنے آپ کو کہاں فٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ ہر حکومت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، وہ وفاق کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، یا پھر ان کی کوئی نظریہ ہے یا کوئی پارٹی ایفیلیشن ہے یا وہ پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں؟ تو یہ جو تاثر ہے یہ گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ معاملات جو ہے وہ مشکوک ہیں۔ بہرحال اب کی جو صورتحال ہے، بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا، کشمیر پالیسی کو ہٹ کیا، حکومت کی جو ہے نالائق، نااہل اور اس طرح کی زبان استعمال کی۔ دوسری سائڈ سے مریم نواز شریف جو ہیں انہوں نے جو بھی عمران خان کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا، کشمیر بیچ دیا، کشمیر کا سودا کر دیا، اور عمران خان مجرم نے مودی کو کشمیر دے دیا، اور ساتھ کشمیر میں کھڑے ہو کے یہ بھی انہوں نے برآور کرایا کہ جی میں کشمیر کی حقیقی بیٹی ہوں، میرا باپ بھی کشمیری، میری ماں بھی کشمیری، میرا دادا بھی کشمیری، میری دادی بھی کشمیری، اور میں بھی کشمیری۔ مطلب وہ اپنے خاندانی جو کشمیری ہونے کا وہ ہے۔ ویسے تو وہ نواز شریف صاحب بھی اس بات کا سہارا الیکشن میں لیتے تھے کہ میں کشمیری ہوں، مطلب اپنی قریب کرنے کے لیے یہ پتہ بھی کھیلتے تھے۔ تو ادھر سے جو اب تک تحریک انصاف نے اپنے اتارے ہیں وزراء، مراد سعید صاحب یا گنڈا پور، وہ جو ہے انہوں نے مطلب کل ان دونوں پارٹیوں کو جو ہے پیپلز پارٹی ہے یا جو مسلم لیگ نواز ہے اس کو جو ہے گنڈا پور صاحب نے
لتاڑا ہے اور خاصے سخت مطلب وہ آئے ہیں جن پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مطلب جواب دینے پہ اتر ہے۔ یہ پہلے وہ اٹیک کر رہے تھے، انہوں نے بھی کیے۔ اب گنڈا پور صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھٹو غدار ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا وہ ہے پیپلز پارٹی کی قید ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، تاریخ میں کشمیر کے حوالے سے اور دیگر ایشوز پہ جو ہے بہت بڑا سٹینڈ رہا ہے۔ لیکن ان کے مطابق جو ہے، تحریک انصاف کے مطابق یا گنڈا پور صاحب کے مطابق، کہ بھٹو صاحب غدار، بلاول جو ہے وہ بلو رانی ہیں، اور نواز شریف جو ہیں وہ ڈاکو ہیں، اور مریم ڈاکو نانی ہے۔ مطلب بھٹو صاحب سے لے کے بھٹو صاحب کو غدار کہا، بلاول جو ہے وہ بلو رانی قرار پائے گنڈا پور صاحب کی زبان میں، نواز شریف ڈاکو ٹھہرے، مریم نواز کو انہوں نے آخری کریڈٹ دیا ہے کہ وہ ان سب کی نانی ہیں۔ اور یہ مطلب ادھر سے جو مریم نواز ہے اس کا جو وہ تھا رد عمل، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان جو ہے مجرم ہے۔ اب وہ ان کو مجرم ٹھہرا رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے، مطلب کشمیریوں کو وہ کریں۔ ادھر شیری رحمان صاحبہ کا جو رد عمل ہے پیپلز پارٹی کا کہ بھٹو پر انگلیاں اٹھانے والے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، مطلب اس طرح کی جو ہے جوابی وہ ہو جا رہا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے ایک دفعہ پھر جو ہے کشمیر کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے کہا ہے کہ جی تحریک انصاف جیتے گی۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھی وہاں پہ اطلاعات کے مطابق انہوں نے 3 عوامی جلسوں سے خطاب کرنے ہیں، تو وہ بھی یقیناً جو ہے وہاں پہ کشمیر ایشو پہ بھی بات کریں گے۔ پھر جو اپوزیشن ہے جن میں نواز لیگ کی قیادت ہے، مریم نواز ہے یا شہباز شریف ہے یا خرم دستگیر تھے یا احسن اقبال ہے، یا جو بھی ان کی لیڈرشپ اس وقت الیکشن میں انوالو ہے، ویسے تو وہ پوری پارٹی ہے۔ تو اب اس میں مطلب جو ہے ایک بڑی ہی تند و تیز اور ذاتی حملوں پہ بات آ گئی، اور تحریک انصاف جو ہے وہ ان دونوں جماعتوں کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ مطلب جب بھٹو صاحب کو غدار کہہ دیا تو پھر تو بات ہی پیپلز پارٹی کا جو رد عمل ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس دوران جو ہے پیپلز پارٹی کی کمپین میں سے بلاول بھٹو زرداری کا یہاں سے چلے جانا، امریکہ میں ان کی جو مصروفیات ہیں اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، ہم بھی کریں گے کہ وہ وہاں کیوں گئے۔ وہ کوئی اپوزیشن اپنا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ کوئی سی وی لے کے گئے ہیں ان کے کچھ وزراء، مطلب اس طرح کا وہ ہے۔ تو ادھر سے فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر بلاول کے پاس تو امیدوار ہی نہیں ہے، مریم سیر پہ آئی ہوئی ہے۔ تو اب بہرحال میں اسی نقطے کی طرف واپس آتا ہوں کہ آخر کشمیری مطلب یو ٹرن لے جاتے ہیں، اقتدار کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یا انہیں کوئی بھیجا جاتا ہے، یا وہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ مطلب موجودہ اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ نواز شریف صاحب نے بھی یہی کیا تھا، آصف زرداری نے بھی یہی کیا تھا، پیچھے سے بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ تو اب شیخ رشید صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ ریجن کی یہ سچویشن جو ہے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جیتے۔ تو اب سوال بنیادی یہ ہے کہ کشمیری کیا کریں گے؟ کیا کشمیری یہ لگا لیبل جو ہے کہ وہاں پہ ظاہر حکومت کے ساتھ کشمیری ہی جاتے ہیں نا، مطلب کوئی یہاں سے تو نہیں جاتا، یا وہ یہ کہیں گے کہ جی ہمارا الیکشن اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں۔ تو یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے، یہ جو ہے کشمیر پہ الیکشن پہ چل رہی ہے۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ ٹچ رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس بات پہ غور بھی کریں کہ آخر کشمیر کا الیکشن، گلگت بلتستان کا الیکشن، وہ نواز شریف اقتدار میں ہو وفاق میں، مرکز میں، اسلام آباد میں، وہ جیتتا ہے۔ اگر آصف علی زرداری مطلب پیپلز پارٹی اقتدار میں ہو تو وہ جیتی ہے، اور اسی طرح اگر تحریک انصاف موجود ہو تو تب جو ہے تحریک انصاف الیکشن جیتتی ہے۔ تو یہ ایک مطلب بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر یہ سارا کچھ جو ہے
कैसे हो रहा है, कौन मैनेज कर रहे हैं, लोग खुद मैनेज कर रहे हैं, लोग खुद इक़्तिदार पसंद हैं, या कोई और क़ुव्वत है जो ये सारा कुछ करती है। मतलब ये है कि इस हमाम में जो है ना, सियासी पार्टियां तो सारी नंगी हैं, क्योंकि एक दूसरे पे वो ये नहीं कह सकते कि जी आपने इलेक्शन मैनेज किया है, आपने किया है। कर सारे चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ इस इल्ज़ाम से किस तरह अपने आप को पीछे हटाती है, या साफ शफाफ इलेक्शन कराने का क्रेडिट लेती है, या उसी तरह होता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की तरह या पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में इलेक्शन के दौरान जो इल्ज़ामात लगाती है वो लगाती रहेगी। तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ ये भी आता है कि जी जहाँ ये जीत जाएँ वहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है, और जहाँ ये हार जाएँ वहाँ ये होता है। लेकिन कश्मीर में बहरहाल जो है सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। जैसे डॉक्टर अनवार ने कहा है कि वो जियाला ज़रूर हैं, लेकिन मरीम नवाज़ ने कश्मीर के इलेक्शन को मुश्किल में डाल दी है। अब ये देखना होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कश्मीर इलेक्शन मुहिम में मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत शुक्रिया।